الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في حجته: أيها الناس السكينة السكينة. محترم بھائیو، معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج 3 ذی الحجہ 1446 ہجری مطابق 3 ذی الحجہ 1446 ہجری مطابق 30 مئی 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اردو ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبے دینے کے لیے کہا گیا ہے اور یہاں بھی اسی موضوع پر خطبہ ہوا ہے، وہ ہے صحیح اور پرسکون حج۔ صحیح اور پرسکون حج۔ حج بیت اللہ کا اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک بڑی عظیم اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ حج کے بدلے انسان کو جنت الفردوس مل سکتی ہے اگر اس کا حج مبرور ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ ایک عمرے کا دوسرے عمرے تک کا فائدہ کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ، انہیں عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مبرور کس حج کو کہتے ہیں؟ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طریقے پر ہو۔ وہ حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا ہو، اس حج کو کہیں گے حج مبرور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں بیان فرمایا: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ۔ اے لوگو، تم لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تاکہ تم مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو۔ حج کا طریقہ، حج کا انداز، حج کا اسلوب سیکھ لو۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ آسانی کو اختیار کرتے جس میں شریعت کی مطابقت ہوتی ہو. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس میں آسان کیا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی. لہٰذا حج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک آسان پرسکون صحیح حج کرے. صحیح حج کب ہوگا؟ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. پرسکون آسان حج کب ہوگا؟ جب حج میں جو آسانیاں ہیں اس کو اختیار کیا جائے، نہ خود کو کسی مشکل میں ڈالا جائے، نہ ہماری وجہ سے دوسرے حاجی کسی مشکل میں پڑ جائیں. تو یہ پرسکون اور آسان حج ہوگا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے لیے نازل فرمائی اس میں یسر کی تعلیم ہے، آسانیاں ہیں، دین آسان ہے، عبادتوں کی ادائیگی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے دین کو، شریعت کو نازل کیا وہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. ارشاد باری ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے. اسی لیے دیکھیے آپ بہت ساری عبادتوں میں چھوٹ رکھی گئی ہے. جیسے نماز، اگر نماز آپ سفر میں ہو، نماز پڑھنی ہو تو رخصت ہے آپ کے لیے. قصر، جمع، ظہر کی نماز جو 4 رکعت ہوتی ہے اس کو 2 پڑھیں آپ مسافر کے لیے. عصر کی نماز، ظہر عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت. سنت موقدہ چھوڑنا. رمضان کا مہینہ چل رہا ہو، اگر آپ سفر پر ہو تو آپ کو روزے چھوڑنے کی رخصت ہے نا. دودھ پلانے والی عورت اگر اس کو ڈر ہو روزوں رکھنے میں تو اس کو روزے چھوڑنے کی رخصت ہے. اسی طریقے سے حاملہ عورت. بیمار اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو رخصت ہے اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر نماز پڑھنے کی اس کو رخصت ہے. ایسی حج میں بھی رخصتیں ہیں. مثال کے طور پر اگر مزدلفہ کی رات، جہاں مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے واجبات میں سے ہے، بوڑھے لوگ ہوں، خواتین ہوں یا عذر والے بیمار ہوں کوئی، تو ان کو رخصت ہے شریعت کی جانب سے کہ وہ چاند، مزدلفہ کی رات چاند غروب ہونے کے بعد مزدلفہ سے نکل کر مینا جا سکتے ہیں. رخصت ہے. تو حج میں بھی رخصتیں ہیں، آسانیاں ہیں. اب دیکھیے ایک اور ایک چیز میں بتاؤں کیونکہ بڑی اہم چیز ہے، حاجیوں کو معلوم ہونا چاہیے. ایسے دروس میں آ گئی بات، اللہ جزائے خیر دے. حج منسٹری نے بھی جو ہے کافی ٹریننگ کورس کرنے کے لیے کہا ہے. 3 ٹریننگ کورس جو ہم نے خود کیے ہیں حج منسٹری کے حکم پر. تو ایسے ہر شرکے میں کہا گیا کہ آپ کرو کورس، مطلب لوگوں کو بتائیں، حج کے مناسک بتائیں، اور حاجی کے لیے کیا کیا خدمتیں منسٹری نے رکھی ہے، نظام کیا ہے جس سے سہولیات ہیں، خدمات ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو وہاں بتایا گیا تھا بہرحال کہ 10 ذی الحجہ کو، جو کہ یوم النحر ہوتا ہے، 4 کام جو حاجی کرتے ہیں: کنکری مارنا، جمرہ عقبہ کو، قربانی کرنا، بال نکالنا، طواف اور سعی کرنا. یہ ترتیب سے افضل ہے، لیکن رخصت ہے آگے پیچھے کر، اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. حدیث سے موجود ہے تو اس میں حاجی کے لیے سہولت ہے نا. ایسی تو حج میں بھی جو رخصتیں ہیں جس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ سمجھیں کہ بھئی عرفات میں نہیں ٹھہروں گا تو بھی وہ بھی شاید چھوٹ ہوگی. نہیں، عرفات میں رکنا ضروری ہو. تو معلوم ہونا چاہیے کہ رخصت کہاں ہے، کہاں اجازت ہے آپ کے لیے، تو اس کا استعمال کیا جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ،
کما یحب ان تطاع الظالم، جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے احکام پر عمل ہو، جو پختہ احکام اللہ نے دیے ہیں، ویسے ہی اللہ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ بندوں کے لیے جو رخصتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ استعمال ہو، ان رخصتوں پر عمل ہو، چھوٹ جو رکھی ہے اسلام نے اللہ نے۔ تو حاجی کو چاہیے، حج کرنے والوں کو اپنے حج کو پرسکون بنائیں، صحیح طریقے سے حج کریں، سکون اور اطمینان کا حج، جلدی جلدی نہیں، جلد بازی نہیں حج میں، صبر اور تحمل۔ پوری منسٹریاں لگی ہوئی ہیں حاجیوں کی خدمت میں، وزارت داخلیہ، وزارت خارجیہ، وزارت شؤون اسلامیہ، وزارت الحج، وزارت الصحہ، سب لگے ہوئے ہیں منسٹریاں، سب اپنا اپنا، وزارت الاعلام، سب اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ حاجیوں کا حج آسان، اطمینان سے پرسکون حاجی حج کریں۔ لیکن حاجیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے جو حج پر جاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے حج کو آسان کریں، جہاں روک دیا جائے وہ رک جائیں، ان کے ساتھ تعامل کریں جو وہاں منسٹریوں کے افراد آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعامل صحیح ہو، ان کی تعلیمات پر عمل ہو، ان کو پتہ ہے کہ کہاں مشکل ہو سکتی ہے آپ کے لیے، اسی لیے آپ کو ایک جگہ جانے سے روک دیا جاتا ہے، یا ایک جگہ آپ کو جانا ہے، جیسے مثلا ریلوے اسٹیشن ہے، میں نے بتایا آپ کو تھوڑے تھوڑے گروپ کی شکل میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، تو آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور سکون اور اطمینان کا حج کریں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حج کو انہوں نے روایت کیا ہے، حدیث جابر، اس میں ایک الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب مزدلفہ سے نکل رہے تھے تو لوگوں سے کہہ رہے تھے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرفات سے مزدلفہ سے نہیں، عرفات سے مزدلفہ کے لیے جب نکل رہے تھے، فرمایا ایھا الناس، لوگ ذرا جلدی جا رہے تھے، نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر لگام کو زور سے پکڑا تاکہ جلدی نہ جائے جانور، سکون سے جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم بھی دی، فرمایا ایھا الناس السکینہ السکینہ، اے لوگوں آرام سے کرو، جلد بازی نہ کرو، لوگوں کو جلدی ہوتی ہے مزدلفہ پہنچ کے جلدی جلدی مغرب پڑھ لے، جلدی جلدی حج، یہ جلدی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، عمرہ کرو تو جلدی، نماز پڑھو تو جلدی، تراویح ان کو جلدی چاہیے، ہر چیز جلدی چاہیے ان کو، پتہ نہیں گھر میں بھی جلدی جلدی کام کرتے ہیں، نہیں معلوم ہے، ارے بھائی ہر چیز جلدی جلدی نہیں ہونی چاہیے، نماز ان کو جلدی جلدی چاہیے، جہاں خطبہ چھوٹا ہو جاتا ہے وہ مسجد ان کو بہت پسند ہے، جہاں کی نماز کی تراویح ایسے ہو پھٹک سے جلدی سے، وہاں عمرہ کر کے بولتے ہیں ہم یوں گئے یوں آ گئے، جلدی جلدی عمرہ، ان کو جلدی جلدی طواف چاہیے، جلدی جلدی جو ہے سعی چاہیے، اور جلدی فارغ ہونا ہے عمرے سے۔ حج میں بھی وہی مسئلہ ہے، طواف کی جلدی، سعی کی جلدی، ٹھیک ہے، مینا پہنچنے کی جلدی، ٹرین پکڑنے کی جلدی، اگر ٹرین یا بس میں بیٹھ کر عرفات پہنچنے کی جلدی، عرفات میں کب سروج غروب ہوگا، کب بھاگیں گے مزدلفہ، اس کی جلدی جلدی بھائی، عرفات سے سارے حاجی نکلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، جب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اب جیسے جمرات کا معاملہ ہے، آپ اب جائیں، شام میں جائیں، رات میں جائیں، وقت الگ الگ ہوتا ہے، لیکن عرفات سے جب واپسی ہوتی ہے سارے حاجی آتے ہیں وہاں سے، چاہے وہ بس سے آئیں، ٹرین سے آئیں، سب ایک ساتھ آتے ہیں، وہاں صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ صبر نہیں کرتے، جلد بازی سے کام لیتے ہیں، کنکریاں مارنے میں جلدی، بال نکالنے میں جلدی، ہر چیز میں جلدی جلدی، نہیں، السکینہ السکینہ، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں یہ تعلیم دی کہ اطمینان سے حج ہو، اور حج میں اطمینان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سکینہ، اس میں نرمی ہونی چاہیے، شدت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، صبر ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، بے صبری نہیں ہونی چاہیے، اور جب ایک جگہ سے جو وہی شیخ نے بھی کہا، خطیب صاحب، تجنب تدافع بین تنقل بین المشاعر المقدسہ، جس سے میں نے ابھی بتا دیا، ایک مثال دے کر، آپ کو مینا سے عرفات جانا ہے نا، عرفات سے پھر مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا آنا ہے، پھر مینا سے طواف اور سعی کرنے مکہ جانا ہے، پھر واپس مینا آنا ہے، یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جاتے ہیں، اس میں بھی آپ بھیڑ سے بچیں، کراؤڈ کو اوائڈ کریں، مطلب دور رہیں اس سے،
جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں تاکہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا، وَلَا تُلْقُوا، قرآن میں فرمایا اللہ نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حاجیوں کی غلطی کی وجہ سے حاجیوں کو نقصان ہوتا ہے، تو میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے ساتھیوں کو نقصان ہو، آپ کی غلطی کی وجہ سے مجھے نقصان ہو، غلط ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، خود کو سمجھائیں، یہ بات لوگوں کو سمجھائیں، خود سمجھیں، لوگوں کو سمجھیں کہ ایسے کام نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو یا ہماری وجہ سے دوسرے حاجیوں کو نقصان ہو۔ میں حج کر رہا ہوں، آپ حج کر رہے ہیں، میں کیا چاہوں گا میرا حج آسان ہو، صحیح نا، پرسکون ہو، تو پھر دوسروں کے لیے بھی یہ چیز کا خیال رکھیں۔ اور یہ تو تعلیمات میں سے ایمان والے کی پہچان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ایک ولا فسوق دو ولا جدال تین فی الحج۔ یہ آیت یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا حج کے مقرر مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام، جن لوگوں پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تین چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا، حج فرض ہو جائے فلا رفث، رفث نہیں کرنا، ولا فسوق، فسوق بھی نہیں، ولا جدال، جدال بھی نہیں۔ کیا ہے بھئی تین چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے رفث، رفث کہتے ہیں بیویوں سے ہم بستر ہونا یا اس پر ابھارنے والی کوئی حرکت ہو، یہ حالت احرام میں منع ہے، اس سے پہلے بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں۔ ہو گیا رفث، تو حالت احرام میں آپ رفث نہ کریں، بیویوں سے دور رہیں۔ دور مطلب ساتھ میں جانا نہیں ہے، ہم بستری سے بچیں، ہم بستری پر ابھارنے والی حرکتیں نہ کریں آپ، ایک ولا فسوقا، دوسری چیز سے بچیں، گناہ نہ کریں حج میں۔ حج کیوں کرتے ہیں انسان؟ حاجی کو پوچھو بھائی آپ حج کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تصریح لے لی الحمدللہ، آپ کی تصریح آ گئی، آپ تصریح سے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ گناہ معاف ہو۔ انسان جا کر وہاں گناہ کرے؟ ارے آدمی جاتا ہے بخشوانے کے لیے، بخشش کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر بھی انسان گناہ کرے، ولا فسوقا، گناہ نہ کرے، ولا جدال، ہاں جدال مطلب فائٹنگ، لڑائی جھگڑا، جھگڑا۔ اللہ نے فرمایا ولا جدال فی الحج، جھگڑنا نہیں حج میں، حج میں جدال نہیں ہے، لوگ لڑتے ہیں حج میں بھی، میری بس، میری ٹرین، میری جگہ، میرا وہ، میرا ٹرین، یا آپس میں وہ جا رہا ہے، یہ ادھر سے گھس گیا، نہیں ہم پہلے آ رہے ہیں، دونوں میں لڑائی ہو گئی، صبر نہیں ہے۔ ولا جدال، حج کو جدال نہیں ہے، حج میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر نہیں، منع کیا اللہ تبارک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا، جو اسی کی تفسیر آیت کہ من حج، جو ایسے حج کرے، کیسے؟ لم یرفث، احرام کی پابندیوں میں سے جو رفث ہے، بیویوں سے بستری، ابھی جو بتایا میں نے، اس سے ابھارنے والی، اس سے بچے۔ ولم یفسق، گناہ نہ کرے۔ ایسا حج کرنے والا اپنے حج سے ایسے لوٹے گا کہ آج ہی اس کی پیدائش ہوئی، یعنی سارے گناہ معاف۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے، آپ دیکھ رہے ہوں گے باقاعدہ تعلیمات بہت آ رہی ہیں منسٹری کی جانب سے، بھئی آپ کے نسک کا کارڈ ہونا چاہیے، آپ کا یہ ہونا چاہیے، آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ تو آدمی کوئی سوچ سکتا ہے بھئی یہ اتنی ساری چیزیں کیوں ہیں، اتنی پابندیاں، اتنی تعلیمات، اتنی سختی؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کا حج صحیح ہو، اطمینان سے ہو، مصلحت ہے اس میں حکومت کی کہ حاجیوں کو تکلیف نہیں ہو، بس حاجیوں کو اذیت نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس لیے یہ تعلیمات رکھے گئے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس آیت کی روح سے بادشاہ وقت، حاکم وقت کی اطاعت کر سکے۔ کیا بادشاہ کی بات ماننا ہے اسلام میں؟ حاکم وقت ولی الامر خادم الحرمین الشریفین حفظہ اللہ، انہوں نے تعلیمات دی ہیں، یہ ساری جو ساری منسٹریوں میں جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ مثال کے طور پر تعلیمات میں سے کہنا ویکسین لیں، بھائی اگر حج کو جانا ہے بغیر ویکسین کے آپ کو تصریح نہیں ملے گی، تعلیمات تھی نا، تو ویکسین لیا آپ نے نسک کے ذریعے، پھر اس پہ اپلوڈ کیا تو آپ کو تصریح مل گئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ بھائی حج کرنا ہو تو تصریح لے کے جاؤ،
ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تعلیمات رکھی گئی ہیں منسٹری کی جانب سے، تو اس میں بادشاہ کی بات ماننا یہ اللہ کی اطاعت میں سے ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کا حکم ہے جی۔ یا ایھا الذین، دیکھیے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، واولی الامر منکم، اور حاکم وقت کی، جس کے حق میں ملک کی باگڈور ہوتی ہے، ولی الامر کہتے ہیں اس کو، اولی الامر منکم، حکم اللہ کا ہے، اپنے حاکم کی بھی بات مانو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم اس پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے اپنی صحت کا اپنا خیال رکھیں۔ تعلیمات آ رہی ہیں بار بار، دیکھیں اللہ جزائے خیر دے، منسٹریوں کو بھیجتے ہیں۔ خطبے میں بھی کہا گیا، یہ منسٹری سے آیا خطبہ سارے مسجدوں کے لیے، اس میں یہ کہا گیا کہ بتاؤ حاجیوں کو، کیا بتاؤ؟ اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں۔ جیسے مثال کہ شدت ہے گرمی کی، مت جائیں باہر، آپ خیمے میں رہیے، آپ گرمی سخت ہے، دھوپ سخت ہے، آپ اپنے آپ کو نہ نکالیں اس دھوپ میں تاکہ کہیں آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ چھتریوں کا استعمال کیا جائے، اگر نکلنا ہی پڑ رہا ہے، اس وقت آنا رہتا ہے، جانا رہتا ہے، صبح عرفات کو جو جانا رہتا ہے، دھوپ نکلتی ہے دن میں، تو چھتریوں کا استعمال کیا جائے۔ پانی زیادہ پئیں، گرما کا موسم چل رہا ہے نا، کثرت سے پانی پئیں، زیادہ پئیں۔ اور اسی طریقے سے جو کراؤڈ والی جگہ ہیں وہاں مت جائیں، جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کراؤڈ، وہاں مت جائیں۔ یہ اور اس جیسی جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کا خیال، اپنی صحت کا خیال یہ کریں، رکھیں تاکہ آپ کی صحت اچھی ہو۔ جب صحت اچھی ہوگی تو آپ حج کے اعمال کو بھی بہتر طریقے سے، پرسکون طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ چند گزارشات تھیں جو خطبے میں پیش کی گئی ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے، دو چیزیں ہیں خلاصہ کلام۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حج کریں، غلطیاں نہیں کرنا حج میں، ارکان وقت پہ ادا ہوں، واجبات کا خیال رکھیں، اور حج کی سنتیں جو ہیں اس کا بھی پاس و لحاظ کریں۔ غلطیوں سے اپنے حج کو بچائیں۔ بعض غلطیاں جیسے انسان نے رکن چھوڑ دیا تو اس کا حج انویلڈ ہوگا۔ کسی نے غلطی ایسی کی کہ دم دینا پڑ رہا ہے اس کو، کسی نے غلطی ایسی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ گیا اس سے۔ ان تمام غلطیوں سے، اخطاء سے اپنے حج کو بچائیں۔ یہ ایک میسج ہے آج کے خطبے کا۔ نمبر دو، جو تعلیمات آپ کو دی گئی ہیں اور جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یا وہاں بھی آپ کو تعلیمات دی جائیں گی، آپ اس کا پاس و لحاظ رکھیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، تعاون کریں تاکہ حج پرسکون ہو۔ خود کو بھی اپنے آپ کو ہلاکتوں میں، پریشانیوں میں نہ ڈالیں، نہ آپ کی وجہ سے کوئی اور حاجی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ سیکنڈ میسج، یہ دو میسیجز ہیں۔ اگر یہ دونوں باتوں کو سمجھ کر انسان عمل کر لے تو انشاءاللہ حج بڑا اچھا ہوگا، اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ حج ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور اللہ سے دعائیں بھی ہیں، اللہ جو موسموں کو بدلنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا، حفاظت کرنے والا اپنے بندوں کی، اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ حجاج کرام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ مملکت حکومت سعودی عربیہ کو جزائے خیر دے، جو حاجیوں کی خدمت کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی ہر سال کرتے ہیں، اس سال بھی کر رہے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں، اس سال بھی کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس سال زیادہ کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جتنی منسٹریاں حاجیوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، ادارے لگے ہوئے ہیں، افراد لگے ہوئے ہیں، حج کی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ حاجیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ حاجیوں کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے حج کو صحیح کریں، سنت کے مطابق کریں، اور تعلیمات کی روشنی میں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو حج نہیں کر رہے ہیں، جنہوں نے نیت کر لی تھی لیکن حج کا موقع نہیں ملا، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں پر ان کو حج کا اجر اور حج کا ثواب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حج نہیں کر رہے ہیں لیکن عید کی قربانی یا عرفات کے روزے کی نیت رکھتے ہیں، ان 10 دنوں میں نیک اعمال کی نیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول فرما، اور ان کو ان کی نیتوں کے حساب سے توفیق بھی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔